یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک ہے. کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ کون سا واقعہ ہے یہ؟ آپ جانتے ہوں گے اور کوئی نہیں جانتا ہے تو جان لے کہ اسلام کی ابتدا میں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. میں قدر تفصیل سے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آئے. ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسماعیل علیہ السلام آ کے بس گئے عرب میں مکہ میں, اور پھر ان کی اولاد پھر لوگ قبیلے ادھر ادھر سے بھی آئے, آبادی بڑھتی چلی گئی. کوئی نبی نہیں آیا سوائے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت بڑا عرصہ بیچ میں ہے. اور دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام. ان کی اولاد میں بالکل ایک کے بعد ایک نسل در نسل نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا, لمبا سلسلہ نبیوں کا تھا. اور ان کا جو مرکز تھا الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصی تھا, بیت المقدس تھا. وہی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور وہی قبلہ تھا لوگوں کے لیے. نماز جو پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی. یہ پچھلے نبیوں کا طریقہ تھا جو اللہ کے حکم سے اللہ کی شریعت تھا. اور وہی ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو شروعات میں اللہ کی طرف سے اسی کو قبلہ قرار دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کافی وقت تک, 1.5 سال کے قریب, 1.5 سال تک ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہاں ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو؟ قرآن میں کہاں ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں وہی ماننا ہے, جو قرآن میں ہے وہی شریعت ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا زمانہ مکہ کا اور ابتدائی دور مدینہ کا نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے, تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک وما, اب دیکھیے 2 جملے اس میں سے پڑھ رہا ہوں, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, جس قبلے پر یہ تھے جاہل لوگ کہیں گے کہ اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا. تو معلوم ہوا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے بقرہ سورۃ البقرہ مدنی ہے. مکہ کے 13 سال اور اس میں جو معراج میں نماز ملی, اور قبلہ کہاں نماز منہ کر کے پڑھتے تھے, رخ کہاں ہوتا تھا, اس کا حکم اس سے پھر رہے ہیں اس قبلے سے. تو جاہل پوچھیں گے کہ تم کو کیا چیز ہے جس نے اس قبلے سے پھیر دیا. معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے ایک قبلہ تھا اور بعد میں ایک قبلہ ہوا. اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو پہلے جو قبلہ تھا اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اے نبی جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے وہ قبلہ ہم نے کیوں بنایا تھا کہ ایک مدت تک یہ قبلہ رہے گا, اس کے بعد میں ایک مدت کے بعد اس قبلے کو بدل کے نیا قبلہ کیا جائے گا. مسجد اقصی سے ہٹا کے چہرہ کہاں کرنا پڑے گا نماز میں؟ مسجد حرام کی طرف. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو. یہ جو حکم تھا کہ شروع میں کچھ حصہ مسجد اقصی کی طرف, بعد میں مسجد حرام کی طرف, یہ جو آزمائش اللہ نے رکھی, کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے. رسول جیسا کرے ویسا کرتا ہے, رسول کو کون فالو کرتا ہے؟ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور کون ہے جو پیٹ پھیر کے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو رسول جب پھرے ہیں مسجد حرام کی طرف, صحابہ بھی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے, لیکن منافقین پر یہ بڑا بھاری ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ
पिछला जो किबला था वो सदियों से किबला चला आता रहा है, सदियों से लोगों पर उसकी अजमत छाई हुई थी और लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा चेंज, वो ऐसा था जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में सवाल खड़ा करने वाला मामला था। ऐसा कैसा? इतने सारे नबी उस किबले की तरफ थे, इबादत करते थे मस्जिद अक्सा की तरफ, ये नया किबला चेंज हो गया, अब ये कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा मामला था कि बहुत सारे मुनाफिकीन मुर्तद हो गए, बहुत सारे मुनाफिकीन वो पीछे हट गए कि नहीं नहीं ये रसूल नहीं है। लोगों में सवाल खड़ा हो गया कि ऐसा कैसा रसूल कि इसने किबला ही बदल दिया। तो रिसालत पर आंच आने वाला मामला था लोगों की निगाहों के एतबार से, माशरे के एतबार से। अल्लाह ताला फरमाता हमने आजमाइश के लिए रखा है कि कौन है जो समाज की बुनियाद पर नबी की बात मानता है और कौन है जो समाज के खिलाफ भी नबी की मानता है। समाज में कुछ चीजों का जोर होता है, दलील समाज के मुताबिक होगी तो मानेंगे, दलील समाज के खिलाफ होगी, रिवाज के खिलाफ होगी तो नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोगों का दीन समाज होता है, उनका तराजू, उनका पैमाना समाज में फैले हुए अफकार और समाज के अंदर वजन वाली चीजें होती हैं कि जो सब एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई बताए तो हम मानेंगे। लेकिन ऐसी चीज कोई बताए जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम ऐसी चीज नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जितने भी थे कमजोर ईमान वाले, जिन्होंने मीठी मीठी चीजों को माना था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले इस नए हुक्म के बारे में शक में पड़कर दीन ही को छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाता है हमने इसीलिए बनाया था ताकि फर्क हो जाए, लोगों में खुल के सामने आ जाए कि हकीकी रसूल की इत्तिबा करने वाला कौन है, कौन है जो सब छोड़ छाड़ के रसूल के पीछे चलने के लिए तैयार है, जहां रसूल ले जाए जाने के लिए तैयार है, और कौन है जो रसूल की बात को सेलेक्टिवली मानने वाला है। अजीबोगरीब बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, हाँ मोटा मोटा बोलेंगे, जो चलता है जिससे कोई आंच नहीं आती हमारे ऊपर तो ऐसी बातें हम मानेंगे, आंच आती है तो नहीं मानेंगे। ऐसे कौन है? तो समाज में एक लकीर खींच दी गई, एक डिवाइडिंग लाइन उनके बीच में आ गई। सहाबा एक तरफ हो गए, मुनाफिकीन एक तरफ हो गए। इन आयतों में एक बहुत अहम बात ये मालूम हुई, वो ये कि पिछला जो किबला था बैतुल मक़दिस, उसकी तरफ मुसलमान जो नमाज पढ़ते रहे, और उसके बाद जो किबला तब्दील हुआ, तो किबला तब्दील होने की आयत तो कुरान में है, दूसरे किबले के बारे में तो आयत कुरान में है, लेकिन पहले किबले के बारे में कुरान में कहीं हुक्म नहीं है कि तुम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ो। ऐसा कहीं है? कहीं भी नहीं है। मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। कहां है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अल्लाह ने बताया आपने वैसे किया, जहां आपको बताया गया आपने वैसे ही किया। आपने मस्जिद अक्सा को किबला बनाया, और ये आपने अपने दिल से किया नहीं। अल्लाह ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, आप जिस किबले पर थे उसको जो हमने किबला शुरू में बनाया था वो इसलिए बनाया था। यानी किसने बनाया था किबला? उसको अल्लाह ताला ने बनाया था, लेकिन कुरान में तो वो नहीं है। मालूम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान के सिवा भी अल्लाह की तरफ से शरई अहकाम आते थे, इतने इंपॉर्टेंट अहकाम कि दीन में सबसे अहम तरीन अमल, सबसे अहम तरीन इबादत नमाज, और उसमें डायरेक्शन का मामला, ये भी कुरान की बजाय इससे पहले नबी को वही खफी के जरिए से दिया गया था। यानी वो कहां था? अल्लाह की तरफ से कुरान से हट के आने वाली वही में था। हदीस का सबूत हो गया इससे साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में लोगों को जो बताते थे ऐसा करो, लोगों को करना था, सहाबा ने वैसा किया। और जिन लोगों ने नबी के बताने पर उस किबले पर नमाज पढ़ी और नबी के बताने पर उस किबले की बजाय दूसरे नए किबले की तरफ नमाज पढ़ी, ये लोग अल्लाह के नजदीक हिदायत याफ्ता लोग करार पाए। लेकिन जो पिछले ही किबले पर चिपके रहे, नए किबले की तरफ नहीं आए नबी के बताने की वजह से, या दीन ही को छोड़ दिया, तो ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक पीठ फेर के निकल जाने वाले और मुर्तद होने वाले करार पाए। तो इस आयत से, इन आयात से एक बात तो ये साबित होती है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی احکام میں قرآن کے سوا بھی وحی آتی تھی، اتنا یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھیے، آدمی اگر حدیث کو نہیں مانے گا تو خود مفسر بنے گا، اور خود مفسر بنے گا تو پھر گل کھلائے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تحریف کے خوف سے حدیثوں کو ترک کر دے، وہ آدمی قرآن میں تحریف کی اتنی بڑی جو ہے یعنی لغزش، بلکہ اس کو گناہ کہیں گے، قرآن میں تحریف کرنے والا وہ بن جائے گا۔ جو حدیث میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو پھر اب قرآن میں وہ تحریف کرے گا قرآن کے معنی۔ لوگوں نے کیا کہا، ارے یہاں پہ قبلہ بدلنے کا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی بنایا اللہ نے، لو یعنی یہاں پر فولی اور اس طرح کے جو ما ولاہم اس طرح سے جو لفظ آ رہا ہے، اب بتائیے نہ سر نہ پیر، آدمی بولنے کے لیے اللہ نے مفت میں منہ دیا ہے تو کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ پیسہ تو خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹاک ٹائم کا چارج نہیں آتا ہے، تو آدمی جو چاہے بولے، ریچارج کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے، ارے یہاں پہ قبلہ وغیرہ کا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کعبہ کا متولی بنایا، جسے ٹرسٹی بنتے ہیں تو کعبہ کا کیا بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی۔ تو پہلے سے ادھر ہی پڑھتے تھے لیکن اب کیا ہو گئے، آپ متولی بھی بن۔ آپ بتائیے یعنی کیا ہے یہ، کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہاں پر ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ایک آدمی متولی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے صحابہ کے بارے ما ولاہم عن قبلتہم، عن تحویل اور تصریف کے لیے آ رہا ہے، ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ماضی ہے، علیہا ہے، متولی کے لیے علیہا کا لفظ آتا ہے، تولاہ اس طرح سے لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر ولاہم کے ساتھ علیہا بھی تو ہے نا، تو عربی زبان میں گنجائش نہیں، اتنی بہادری اور اتنی ڈیرنگ کرنے پہ آ جاتا ہے آدمی جب قرآن کو حدیثوں کے سوا سمجھنے کی، سلف کے اقوال کے سوا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پورا ہسٹری نکال دیے تو اب کیا کرنا ہے، اب دل میں جو آئے وہ مانی لو، تھوڑی سی عربی میں پڑھائی کر لی، بس اس کے بعد جو مطلب سمجھ میں آ رہا لیتے چلے جاؤ۔ تو بعض لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہاں پہ ڈائریکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا متولی بنایا گیا، مسجد حرام کا متولی ٹرسٹی بنایا گیا، جیسے ٹرسٹی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر کئی جملے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے ما ولاہم، یہاں یہ بتلا رہا ہے سارے صحابہ کے بھی ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، سب کے سب کو ٹرسٹی بنایا کعبہ کا، ایسا ہوتا سب کے سب متولی نہیں۔ اسی طرح سے عن آ رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک طرف سے دوسری طرف کا ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مشرق اور مغرب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو ڈائریکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جہاں چاہے جس کو نماز کے لیے رخ کرنے کے لیے کہے، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈائریکشن کا معاملہ ہے، متولی بننے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر کہا گیا کہ وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، ماضی کا معاملہ ہے، اور علیہا سے معلوم ہو رہا ہے پہلے کوئی قبلہ تھا، پہلے کوئی قبلہ تھا، اور یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، فلنولينك۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، یہ تو ایک دم کلیئر کٹ ہے، جیسے دن میں سورج ہوتا ہے ویسا ہی ہے، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد حرام کی طرف۔ فولی وجهك، چہرہ متولی بنتا کیا کسی کا، تو پاگل پن ہے، فولی وجهك، اپنے چہرے کو متولی بنائیے کعبہ کا، یہ کوئی بات ہے عربی زبان میں؟ یعنی آدمی کتنی ڈیرنگ ہے کہ عربی کے پورے رولز جتنے توڑ تاڑ کے آدمی کچھ بھی نیا مطلب لے لے، کنگ ہے وہ، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تو حدیث سے آزاد ہو گیا، رسول سے تو رسول کی اطاعت سے آزاد ہو گیا، اب وہ خود رسول کا مرتبہ لے رہا ہے اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت اور نیا مفہوم قرآن کا دے رہا ہے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو تعقیب کے لیے آتا ہے، پہلے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے آگے، ثم فولی، پھیر دیجئے، وجهك، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں،
اور وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو اسی سمت میں رکھو۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم میں پچھلا جو حکم تھا اس کا تو تذکرہ نہیں ہے کہ کہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد اقصی کو قبلہ بنایا جائے۔ یہ بہت ہی پاورفل دلیل ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے منکرین حدیث سے بات کرتے وقت، اور ان کی طرف سے یہ متولی والا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کو بتانا ہے کہ متولی کا معاملہ یہاں پر کیوں نہیں ہے۔ فولی وجہک سے آپ کو رد کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے اس کو ٹیکسٹ الاؤ نہیں کرتا ہے، اس کے لیے متن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کے وہ معنی لیے جائیں، اور وہی معنی صحیح جو آپ بتائیں ہم بتائیں وہ غلط، ایسا کیوں؟ آپ بتائیے، ایک لفظ کے دو میننگ ہو، ایک بات کے دو میننگ کی پاسبلٹی بھی اگر نکلتی ہوں یا تو نہیں نکل رہی ان کے لیے، اگر دونوں پاسبلٹیز ممکن ہو تو ایک آدمی ضد کرے نہیں جو معنی ہم بتا رہے وہی صحیح، ایسا کیوں؟ ہم بتا رہے وہ کیوں صحیح نہیں؟ ہم بتا رہے وہ بھی تو صحیح ہو سکتا ہے، تو آپ ہی کے معنی کیوں صحیح؟ آپ آزاد ہو کے اس کو معنی لیں، اور آپ ڈکشنری کی بنیاد پر میننگ لیں گے۔ ڈکشنری لکھنے والے رسول تھے، یعنی وہ حجت ہے، ڈکشنری دلیل ہے اور رسول دلیل نہیں ہے۔ ڈکشنری لکھنے والے کو تو حجت بنائے نا، جب آپ کے نزدیک قرآن ہی صرف دلیل ہے تو پھر ڈکشنری کہاں سے آئی؟ ڈکشنری دلیل کیوں بنی؟ ڈکشنری میں ایک لفظ کے کئی میننگ پاسبل ہوتے ہیں، تو آپ نے ڈکشنری کو دلیل کیوں بنایا؟ جب قرآن ہی ہے صرف تو ڈکشنری آپ کے لیے دلیل کیسے بنی؟ یعنی اس میں ایک سے زیادہ پاسبل میننگ ہے، اس میں سے ایک ہی کو آپ نے چنا، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے معیار بنا لیا؟ رسول آپ کے نزدیک معیار نہیں ہے، رسول آپ کے نزدیک کرائٹیریا نہیں ہے، آپ کی اپنی شخصیت کرائٹیریا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہم ماننا اور رسول کو نہیں ماننا، اتنی پیاری بات کیسے مانیں گے ہم؟ آپ ہم کو بول رہے رسول کو مت مانو، رسول حجت نہیں، اس آیت کے سمجھنے میں رسول کوئی پروف نہیں۔ اچھا آپ ہیں، آپ پروف ہو جائیں گے اور رسول پروف نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو چاہے ایک آدمی رسول کا کتنا ہی انکار کرے، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو قرآن کے خارج حجت اور کرائٹیریا بنانا پڑتا ہے، چوائس اس کی ہے، چاہے تو رسول کو بنائے چاہے اپنی عقل کو بنائے، لیکن قرآن کے باہر کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے کرائٹیریا اور پروف بنانا ہی پڑتا ہے۔ صرف قرآن نہیں چلتا، اور صرف قرآن بول کے چل نہیں سکتا ہے آدمی۔ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ آگے بڑھتے ہیں۔